ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوری آ چکی ہے کہ ہم علماء کے اختلاف کو فتنہ سمجھنے لگے ہیں۔ علماء کے اختلاف کو فتنہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء فتنے پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے اختلاف رحمت ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اختلاف العلماء رحمہ، علماء کے اختلاف رحمت۔ حضرت ابن عساکر رحمہ اللہ، ہم تو زبان درازی موقع تلاش کرتے ہیں نا کہ ہمیں صرف بات کرنے کا موقع مل جانا چاہیے۔ کیا آپ یقین جانیں، آپ کمنٹس پڑھیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے نظریات اور لوگوں کی سوچیں کیسی ہیں۔ لوگ بات بہانے کس طرح تلاش کرتے ہیں۔ ادھر سے مفتی عبدالرحیم صاحب کی شخصیت کو تو آپ دیکھیں، ان کی سفید داڑھی کی لاج رکھیں کہ جس سے اللہ کو بھی حیا آتی ہے۔ لوگ کسی بات کی لاج نہیں لگتے، کچھ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ حکومت کے فلاں ہیں، جو زبان پہ آتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علماء کا جو گوشت کا یہ زہریلے ہیں، جو علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتے ہیں، دل سے مردہ ہو جاتا ہے، اس کو حق بات سمجھ نہیں آئے گی، دل اس کا ہمیشہ بے چین رہے گا۔ اور یاد رکھے جو علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اس کی قبر کھود کے دیکھیں، اللہ مرنے کے بعد اس کے چہرے کو بھی قبلے سے پھیر دیتے۔ کہ علماء کوئی معمولی شخصیات ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من زار عالما زارنی، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور ایک مقام پہ فرمایا من صافح عالما صافحنی، کہ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ اتنا بڑا مقام، اور ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر جو میں کہتا ہوں جو لال مسجد کو حق مانتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو وہ بلانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف، مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، اور جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، وہ ان کو برا بھلا کہنے شروع ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بڑوں کے اختلاف میں نہیں بولنا چاہیے، بڑے اپنے مسائل خود حل کریں گے، ہمیں ان کے اختلاف میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ حق کیا ہے، لال مسجد میں کوئی شہید ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اب مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک موقف تھا، انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا، بیان انہوں نے دے دیا، حق یہ بنتا تھا کہ یہاں سے آگے اب دلائل کے ساتھ بات کی جائے۔ اگر ہاں ہے کوئی شہید ہونے والی بچیاں ہیں، جیسے میڈیا کے اوپر اس دور کے اندر دو حدثات میں جب سے یہ معاملہ پیش آیا، اس وقت جو میڈیا پہ چل رہا تھا کہ اتنی بچیاں شہید ہوگی، آپ سوچیں نا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا، اور اس کے خلاف لوگ افواج پاکستان کے خلاف ہو گئے، اپنی فوج کے خلاف لوگ ہو گئے، اور کتنے دل کے اندر نفرتیں آ گئی، اور کس قسم کی باتیں۔ اگر واقعی میں اگر کوئی بھی شہید نہیں ہوا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی شہید ہوا ہے تو اس کا تو مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو شہید ہونے والے ہیں، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں، ہمیں چاہیے اپنی زبان کو بند رکھیں، اپنی زبان کو کسی عالم